خالی ہے، شہر خالی ہے جہاں مستقل مجلس کرنے والے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ عارضی بیان وغیرہ تو ہوتا ہے، لیکن مستقل جو مجلس ہو جس میں صرف ایک اصلاح کی بات ہو، بڑے بڑے شہر خالی ہیں۔ میں تو جاتا رہتا ہوں نا، لوگ ہی نہیں ہیں تو ان کی توجہ نہیں ہے، اور کاموں میں پڑے ہوئے۔ جو اصل کام ہے اصلاح کا کام اصل ہے، کیونکہ جب اور افراد کی اصلاح سے اجتماع کی اصلاح ہوگی۔ یہ غلط ہے کہ اجتماع کی اصلاح ہوگی۔ وسلم نے ایک ہی ثابت تیار کیا، مجمع بن گیا۔ اور اللہ کا عذاب روکنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک سبب رسول اللہ کی ذات مبارک ہے۔ اللہ جانے وان تفیم جب تک آپ ہیں۔ نمبر 2 وہ ہم یستغفرون، جب تک توبہ استغفار کریں عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر 3 وہ اہلھا مصلحون، جہاں اصلاح کا کام ہو وہاں عذاب نہیں ماشاءاللہ یعنی یہ اصلاح کا کام عذاب الہی کو روک دیتا ہے۔ جبکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ بڑا نیک انسان اور بڑا ہی کوئی بڑے اونچے درجے کا انسان بھی کہیں ہوگا اور عذاب آ جائے گا۔ اللہ یہ فرمایا کہ بھائی اس نے ہمارے لیے کوشش تو کرتا، لوگوں کو کچھ اللہ اللہ بتاتا، اصلاح کی طرف جاتا، اس کے باوجود عذاب آئی۔ لیکن اہلھا مصلحون، یا اصلاح کام ہو جیسا بھی ہو، پورے مخلوقات سے عذاب، یعنی پوری مخلوقات جو چین میں بیٹھی ہے، چند لوگوں کے اصلاحی کام کی وجہ سے چین میں بیٹھی ہے۔ استغفار تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو غفلت ہے، وسلم کی ذات اقدس بھی نہیں ہے۔ یہ جو مصلحین کام کرتے ہیں وہ عذاب الہی کو روکتے ہیں۔ آپ پاکستان ہی کو دیکھ لیں، اتنے کچھ حالات کے باوجود بھی تو بس سے باتیں کرتے ہیں، اصل یہی ہے۔ یہاں جو اصلاح کا کام، دینی تعلیم، تبلیغ کا کام، اور اس کی وجہ سے اس ملک کو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے۔ اب ان حالات میں دیکھ لیں عزت مل رہی ہے، کیونکہ سوائے پاکستان کے کوئی ایسا نہیں جو ہر فریق سے بات کر سکے۔ پاکستان ہر فریق سے بات کر لے، سارے ان کے ذات ہیں، سارے پاکستان کے دیکھ لو، سیاسی طور پر بھی دیکھ لو، اس کے پیچھے کیا چیز، اہلھا مصلحون، جہاں مصلحون موجود ہیں بڑی نعمت، بڑی بڑی جگہ خالی ہیں، ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ خود اپنے اوپر مصلح کو پہلے خود پر محنت کرنی ہے، پھر آگے بات سنا نہیں نا، لیکن اپنے اوپر محنت مشکل کام ہے۔ دوسروں پر تو محنت کر لیتا ہے، اپنے پر محنت مشکل ہے۔ اس لیے شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو مکتوبات صدی ہے، اس میں میری جگہ لکھا ہے کہ انسانوں کی نظر سے گرنا آسان ہے، لیکن انسان کا اپنی نظر سے گرنا مشکل ہے، اور جب تک اپنی نظر سے نہیں گرے گا خدا کے ہاں مقام نہیں پائے۔ اور اپنی نظر یہ ہے کہ ہر وقت اپنی فکر دامن گیر ہے، یار کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا۔ بڑوں بڑوں کو دیکھا، ان کو خلوت میں یہی فکر ہے، خلوت میں ان کو یہی فکر ہے، اگرچہ لوگوں کو اصلاح کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ اٹھا ہے، لیکن وہ اپنی اس فکر میں پڑے، اسی سے خدا کا ان کا مقام اپنے کچھ نہیں سمجھتے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اصلاح جو ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی فکر لگا دیتی ہے، یار مجھے کچھ کرنا چاہیے، نہ دوسروں کی فکر میں اپنی کو بولے ہوئے، بالکل بولے ہوئے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ملک کی فکر عالمی۔ میں ایک دفعہ ابو ظبی میں جب گیا فرسٹ ٹائم، وہاں ایک ہوٹل میں انتظام کیا تھا دوستوں نے، تو اس وقت بڑے بڑے لیڈر حضرات جاتے تھے، ان کے بیانات بھی ہوتے تھے، مذہبی لوگ بھی غیر مذہبی، تو وہاں بڑے پڑھا لکھا طبقہ تھا، سوال جواب بھی ہوا، تو میں نے وہاں بات کی، تو وہاں وہ ایک دو انجینئر تھے، انہوں نے کہا کہ آج پہلی دفعہ ہم نے وہ بات سنی جس سے ہمیں اپنی فکر لگتی، ورنہ جو آتا ہے وہ عالمی باتیں کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس میں تو نہیں عالمی، چلو سن لی بات، اور آج تو آپ نے ہماری فکر لگا دی، ہمارا کیا بنے گا بھائی۔
اب سب کو اپنی فکر لگ گئی. یہ ہے نا، جب آدمی اپنی فکر لگے گا تو تبھی اصلاح کرے گا نا. جب آپ کو پتہ میں بیمار ہوں تب علاج کرائے گا نا. آج تو اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن جب مشائخ کے پاس جاتا ہے تو بیماری نظر آنے لگتی ہے اس کو خود بھی کہ میرے اندر فلاں کمی ہو. یہ میرے شیخ فرماتے تھے شیخ آئینہ ہوتا ہے. یہ آئینے کے سامنے جب آدمی جاتا ہے تو اس کو اپنے کپڑوں پر چہرے پر داغ دھبا نظر آتا ہے. جب انسان شیخ کے آتا جاتا رہے تو اپنے عیب سب سے پہلے کھلتے ہوئی اچھا میں تو ایسا ہوں. پھر وہ اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو شیخ خوش کرتا ہے، خود خوش کرتا ہے، پھر ان سے وہ نکل جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی میں پاکیزگی اس کی آتی ہے. وہ خود محسوس کرتا ہے لذت کیا ہے. اللہ عمل تو